یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے ایمان لانے والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان میں اولو الامر ہے ان کی بھی تمہیں بات ماننی ہے، اور اگر تمہارے درمیان میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تم اس اختلاف کو لے کر کے قرآن و حدیث کی طرف آ جانا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان میں کسی بھی چیز کو لے کر کے، کوئی بھی چیز ہو، دین کا حصہ جسے آپ سمجھتے ہیں، اس کو لے کر کے آپ کہاں آ جانا؟ قرآن اور حدیث کی طرف۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور یوم آخر پر ایمان ہے، فإنہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، اے کائنات کے لوگوں، میرے چلے جانے کے بعد تم دنیا کے اندر بحیات رہو گے، تم جیوت رہو گے، تم اپنی زندگی کے اندر بہت سے اختلافات دیکھو گے۔ فَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارے اختلافات نظر آئیں گے، کبھی نماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف نظر آئے گا، کبھی کسی چیز کو لے کر کے اختلاف نظر آئے گا، کبھی تمہارے دینی مسائل میں تمہیں اختلاف نظر آئیں گے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسے اختلاف کے دور میں، ایسے اختلاف و انتشار کے دور میں تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اللہ کے رسول نے خلاصہ کیا ہے، اختلاف ہوں گے نبی کے چلے جانے کے بعد، اختلاف کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی۔ بزرگ اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا ہے، ان سبوں کی کامیابی و کامرانی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہے۔ اگر اس کائنات کی گوشے گوشے میں زندگی گزارنے والا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اسے اپنی زندگی کی شب و روز اللہ رب العالمین کے کلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارنے ہوں گے، اور اس کائنات پر بسنے والا ہر ایک انسان خسارے اور نقصان میں ہوگا جس نے اپنی زندگی کے شب و روز اللہ رب العالمین کے کلام کے خلاف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف گزارے ہوں گے۔ آج ہم اور آپ اپنے اعتبار سے بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ آیا ہم اور آپ کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، کتنی ہم قرآن کے مطابق اور فرمان مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہیں۔ اگر اس کائنات کی سرزمین پر زندگی گزارنے والے لوگ قرآن کی اس آیت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کا انجام یہ ہوگا۔ قرآن کی آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا، اطاعت کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العالمین انہیں ان جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس آیت کے مطابق زندگی گزاری ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کی وہ آیت سنیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کے مقرر کردہ حدود کی پامالی کی، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کرے گا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ ذلت و رسوائی کا عذاب ہے۔ دونوں چیزیں ان دونوں آیات کی روشنی میں واضح ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اس دنیاوی زندگی میں اللہ کی
اور رسول کی اطاعت کریں گے تو جنت پائیں گے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی اطاعت کس طریقے سے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہماری زندگی کے شب و روز اللہ کی اطاعت کے مطابق قرآن کی آیات کی روشنی میں گزرنا چاہیے، ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طریقے سے کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ کے فرامین کو پڑھ کر کے، اس کا مطالعہ کر کر کے، اس میں غور و فکر کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے، رسول کی اطاعت ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم قرآن سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، محمد رسول اللہ کے فرمان سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، ہمارا ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوگا، تو ہماری زندگی ضلالت و گمراہی کی زندگی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے، اطاعت تو ہمیں کرنا ہے، اگر ہم اللہ رب العالمین کی یہاں جنت چاہتے ہیں، ہمیں اطاعت کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچانا ہے۔ اطاعت کس طریقے سے کرنی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اطاعت ہمیں ان لوگوں کی طرح کرنی ہے جن لوگوں کو اس کائنات کی سرزمین پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے چنا گیا، جنہیں منتخب کیا گیا، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی سرزمین پر جیتے جی جنتوں کی بشارتیں سنائی، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے قرآن کی آیات سنی، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے کانوں سے سنا، جنہیں اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ سنایا، اور جن کو پوری کائنات کے انسانوں کے لیے معیار حق قرار دیا، جن کو ہم اور آپ صحابہ کرام کی جماعت کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اس کائنات کی سرزمین پر زندگی گزارنے والا ہر ایک فرد صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آئے گا تو یہ ہدایت کے راستے پر چلا جائے گا۔ اور ان لوگوں کے طریقے، ان لوگوں کے مطابق ہمیں اپنے نبی کی اور اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے جن لوگوں کے راستے سے ہٹنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم کی وعید سناتا ہے۔ قرآن کی آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جن لوگوں نے اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم انہیں اسی راستے کی طرف جائے دیں گے جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن خبردار وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم دنیا کے اندر تو آزادی دے دیں گے، دنیا کے اندر انہیں اختیار ہوگا، وہ جو چاہے کریں گے، قیامت کے روز ہمارے پاس آئیں گے، ہم انہیں ان کے کرتوتوں کی بنیاد پر جہنم میں ٹھوک کے رکھ دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کھلی آیات اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہدایات کے واضح ہو جانے کے بعد ہم اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپناتے ہیں، ہمارا ٹھکانہ اللہ کے یہاں بہتر نہیں ہونے والا ہے۔ زندگی کے شب و روز، زندگی کا ہر ایک پہلو، زندگی کا ہر ایک مرحلہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ ہمارا اور آپ کا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرنا چاہیے، اور طریقہ ہمارے اسلاف کا ہونا چاہیے، ہمارے صحابہ اکرام کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے، ہم اپنے آپ میں بڑے متقی پرہیزگار بن جائیں، ہم بہت سے خیر کے کام کریں، اگر ان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، طریقہ صحابہ اکرام کا نہیں ہے، لاکھ اپنے آپ میں متقی پرہیزگار بن جائیں، بہت سے پیسہ خرچ کر کے، بہت سا وقت دے کر کے، بہت سی قربانیاں دے کر کے ہم اپنے آپ میں نیک سمجھیں، وہ نیک نہیں ہے، وہ آپ کے لیے وبال جان بننے والا ہے۔ ہماری زندگی کے شب و روز میں عبادات کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، اخلاق و کردار کا معاملہ ہو، یا ہماری زندگی کے شب و روز کے معاملات ہوں، ساری چیزوں میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جس طریقے سے اطاعت ہمارے صحابہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندگی گزارنے والے لوگوں یعنی صحابہ کرام نے کیے، اس طریقے سے ہمیں اطاعت کرنی ہے، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا اختلافی مسائل ہوں۔ مثلا ہم زندگی گزار رہے، دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں، جس طریقے سے صحابہ اکرام کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا کسی چیز کو لے کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ اکرام کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا اختلاف نبی کی وفات کو لے کر کے ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اختلاف کا حل فرمایا۔ اختلاف کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی کیا اس دنیا سے جا سکتی ہے؟ اختلاف ہے۔ اختلاف اس قدر ہے کہ عمر فاروق نے تلوار کو میان سے نکالا، دیوانہ وار گلیوں میں گھومنے لگے، جس نے کہا محمد رسول اللہ کی وفات ہو چکی ہے اس کی گردن کا صفایا کر دیں گے۔ اختلاف ہے یہ۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو لوگ محمد رسول اللہ کی پوجا کرتے تھے وہ جان لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے وہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اختلاف کا حل، جیسے انہوں نے سنا قرآن کی آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ، کہ لوگوں تم سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، محمد رسول اللہ تمہارے درمیان میں آئے ہیں، اگر انہیں موت آ جاتی ہے، اگر انہیں شہید کر دیا جاتا ہے تو کیا تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ اختلاف تھا نبی کی وفات کو لے کر کے، صحابہ کرام کا اختلاف حضرت ابوبکر نے حل فرما دیا۔ دوسرا اختلاف یہ تھا اگر وفات ہو گئی تو ان کو دفن کہاں کیا جائے گا؟ دفن کہاں کیا جائے گا؟ ہر ایک قبیلہ، ہر ایک خاندان یہ چاہتا تھا نبی جیسی شخصیت کو ہمارے علاقے میں دفن کر دیا جائے تاکہ ہمارا مقام و مرتبہ بلند ہوگا۔ حضرت ابوبکر نے چند منٹوں میں اختلاف کو حل فرمایا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے انبیاء جہاں دفن ہوتے ہیں انہیں وہیں پر، انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں انہیں وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ نبی کا فرمان آیا، سارے کے سارے صحابہ کی گردنیں جھک گئیں فرمان مصطفیٰ کو لے کر کے۔ تیسرا اختلاف یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ کو دفن بھی کیا جا چکا ہے، اب مسلمانوں کی قیادت کون سنبھالے گا؟ ہر ایک قبیلہ چاہتا ہے مجھے کیا ہے، میرے قبیلے کے بڑے آدمی کو یہ خلافت دے دی جائے، عہدہ دے دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس اختلاف کا بھی حل فرمایا۔ اللہ کے نبی کا فرمان پیش کیا، لوگوں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ خلافت قریش کے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ سارے کے سارے لوگوں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی اور سارا کا سارا امت کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ انہی اختلافاتی مسائل میں آج ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے اختلاف کو لے کر کے، وہ کیا؟ جشن عید میلاد النبی کا مسئلہ ہے۔ مسلمان ہیں ہم اور آپ، یہاں پر بیٹھے، ہم باہر کتنے ہیں کیا ہے ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے، ہم یہاں کے لوگوں سے بات کریں گے۔ یہاں پر بیٹھے مسلمان، بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جشن عید میلاد النبی کے نام پر جو جلوس کیا جاتا ہے وہ درست ہے، وہ صحیح ہے، اسے منانا چاہیے، محبت کا ثبوت ہوتا ہے، ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں نبی سے۔ بہت سے لوگ اس چیز کی قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، یہ تو نبی کے نام پر، ایسا صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے نہیں فرمایا، قرآن میں حدیث، قرآن میں فرمان الہی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان موجود نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے یا نہیں؟ اختلاف ہے نا، دونوں طرح کے لوگ ہیں کہ نہیں ہے؟ اچھا کتنے لوگ مانتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی یہ دین کا حصہ ہے یا صحیح ہے؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ اس مسئلے میں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ اگر نہیں مانتے آپ کی مرضی ہے بھائی، لیکن یہ تو پتا ہونا چاہیے آپ کیوں نہیں منا رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اوپر سے، آپ نے جو ہاتھ نہیں اٹھایا کہ جشن عید میلاد النبی یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اس پر ثواب نہیں ہے، یہ نبی کے فرمان سے ثابت نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے یا دیگر لوگوں نے نہیں کیا ہے، ہم بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ سے سوال ہے آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کہہ دیا نہیں کر رہے، تو کچھ لوگوں کا سوال کے جواب میں یہ آئے گا کہ صحابہ نے نہیں کیا، قرآن کا فرمان ہمیں اس تعلق سے نہیں ملتا ہے، نبی کا فرمان نہیں ملتا ہے، ٹھیک۔ اب جو لوگ کرتے ہیں دو چار تو ہوں گے، وہ الگ بات ہے کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، دو چار تو ہوں گے، وہ الگ بات ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں۔
اب وہ کرتے کیوں ہیں؟ ان کے پاس بھی جواب ہونا چاہیے. دونوں لوگوں کے جواب اپنی جگہ ہیں. ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم سب کی فلاح، ہم سب کی کامیابی، ہم سب کی کامرانی اور ہم سب کو جنت کے اندر مقام کس کی بنیاد پر ملے گا؟ قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث. اختلافی مسئلہ ہے، ہم اختلافی مسائل کو حل کریں گے قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں، محمد رسول اللہ کے ایک فرمان کی روشنی میں، اور آج کے موجودہ حالات پر ہم تھوڑا سا تبصرہ کریں گے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے، اس لیے کہ دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے، سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے تو توحید کا پیغام دیا ہے. جہاں اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے تو انہیں عملی جامہ پہنانے کی تعلیم دی ہے کہ اب ایمان لانے کے بعد جو جو احکامات ہمارے نازل ہوں گے، جو محمد رسول اللہ آپ کو حکم دیں گے، اس کی تعمیل کرنی ہے. یہاں اہل ایمان سے مخاطب کیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اے ایمان لانے والوں، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان میں اولو الامر ہے ان کی بھی تمہیں بات ماننی ہے. اور اگر تمہارے درمیان میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، تم اس اختلاف کو لے کر کے قرآن و حدیث کی طرف آ جانا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے درمیان میں کسی بھی چیز کو لے کر کے، کوئی بھی چیز ہو، دین کا حصہ جسے آپ سمجھتے ہیں، اس کو لے کر کے آپ کہاں آ جانا؟ قرآن اور حدیث کی طرف. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تمہارا اللہ اور یوم آخر پر ایمان ہے تو. اگر ایمان نہیں ہے، نہیں مانتے اللہ رب العالمین کو، نہیں مانتے آخرت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، آپ کی مرضی ہے جیسے زندگی گزارو. لیکن اگر تمہارا اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اپنے آپ کو مومن مسلمان سمجھتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، اختلافی مسائل کا حل قرآن و حدیث کی طرف لے کر کے آ جانا ہے. اختلافی مسائل کا حل قرآن و حدیث سے لے لینا ہے. ذالک خیر واحسن تاویلا. یہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہت زیادہ بھلا ہے. قرآن کی آیت معلوم ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اے کائنات کے لوگوں، میرے چلے جانے کے بعد تم دنیا کے اندر بحیات رہو گے، تم جیوت رہو گے، تم اپنی زندگی کے اندر بہت سے اختلافات دیکھو گے. فَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. بہت سارے اختلافات نظر آئیں گے. کبھی نماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف نظر آئے گا، کبھی کسی چیز کو لے کر کے اختلاف نظر آئے گا، کبھی تمہارے دینی مسائل میں تمہیں اختلاف نظر آئیں گے. جب تم اختلافات کو دیکھو فَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایسے اختلاف کے دور میں، ایسے اختلاف و انتشار کے دور میں تم میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. اللہ کے رسول نے خلاصہ کیا ہے اختلاف ہوں گے نبی کے چلے جانے کے بعد. اختلاف کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین کے روشنی میں آپ کو تلاش کرنا ہے اور ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے. تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ. مضبوطی سے تھامنا ہے. جس طریقے سے کہ انسان اپنی داڑھ کے نیچے کسی چیز کو داب لیتا ہے، اس طریقے سے مضبوطی سے ڈٹ جانا. اور وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور لوگوں یاد رکھو، اختلافات کے دور میں دین کے اندر نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا. اس لیے کہ نئے کام ایجاد کرنا یہ بدعت ہے. بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ نبی کا فرمان ہے. اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان یہ خلاصہ کرتا ہے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے. اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے، اس کا حل قرآن اور حدیث سے ڈھونڈنا ہے. اختلافی مسئلہ ہے جس پر بات ہوئی ابھی، جشن عید میلاد النبی کو لے کر. سوال یہ ہے، کیا جشن عید میلاد النبی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن پر جشن منانا، کیا یہ اللہ کے کلام سے ثابت ہے؟ کیا یہ فرمان مصطفیٰ سے ثابت ہے؟ کیا یہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے؟ کیا دیگر صحابہ سے یا محدثین سے یا ائمہ اربعہ سے یہ ثابت ہے؟
آپ کہیں گے نہیں، پھر لوگ منع کیوں رہے؟ پھر لوگ منع کیوں رہے بھائی؟ جواب آئے گا، ان کو نبی سے محبت ہے، وہ نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ رسول کی آمد پر مرحبا مرحبا کہہ کر کے نبی کی آمد پر سواگت کر رہے ہیں، نبی کا ویلکم کر رہے ہیں، وہ ہیپی برتھ ڈے نبی کہہ کر کے نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، انہیں نبی سے محبت ہے۔ ایک تو یہ جواب آئے گا، دوسرا یہ جواب آئے گا کہ یہ ان کی قسمت میں ہے، باقی ہم لوگ کیا، ہماری قسمتیں نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ تیسرا جواب آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، ابو لہب ابو جہل نے اپنی لونڈیوں کو آزاد کر دیا تھا۔ جواب ایک اور جواب بن سکتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ رب العالمین سے فریاد کی تھی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 ہے، جس کو لوگ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے سوال کیا تھا، اللہ میری قوم کے لیے، ہم سے اگلے اور ہمارے پچھلے لوگوں کے لیے آسمان سے رزق نازل فرما دے، اور اگر آسمان سے تیری یہ نشانی نازل ہو جاتی ہے ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا، ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا، اور اللہ ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ آیت کا مفہوم کچھ اور ہے۔ عید کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تو نے ہمارے لیے رزق نازل فرما دیا، ہم تجھ سے جو مطالبہ کرتے ہیں تو نے ہمیں وہ دے دیا، ہم تیری شکر گزاری کریں گے، تیرا ذکر کریں گے، اے اللہ ہم تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو جواب میں لوگ پیش کرتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں۔ اور جواب کیا بنے گا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ جواب بنے گا۔ یہ سارے جوابات آپ نے سنے کہ نہیں سنے؟ پہلا جواب کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے جب یہ نازل کیا کہ اگر رزق نازل ہو جاتا ہے تو وہ خوشی کا دن منائے، ان کے لیے رزق کا نازل ہو جانا خوشی کا دن ہو سکتا ہے، ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر آ جانا ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سارے جوابات ہماری امت کے لوگ، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمارا کام ہے لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا۔ یہ لوگوں کے جوابات ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ان میں سے کوئی بھی جواب قرآن و حدیث سے میچ کھاتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، آپ کہیں گے نہیں، تو پھر لوگ جو کر رہے ہیں، کیا ان کو ابو جہل ابو لہب کا وہ نبی کی ولادت پر لونڈیوں کو آزاد کرنے والی دلیل تو سمجھ میں آئی؟ جب نبی نے اللہ کی توحید کو ان کے سامنے بیان کیا، اس کے بدلے میں انہوں نے جو نبی پر ظلم و ستم ڈھایا وہ نظر نہیں آیا؟ اگر وہ نبی سے محبت کرنے والے تھے کیوں کلمہ نہیں پڑھا؟ تمہیں مثال ملی، جواب ملا تو ابو لہب ابو جہل کا، تمہیں ابو بکر یاد نہیں آئے، عمر یاد نہیں آئے، عثمان یاد نہیں آئے، علی یاد نہیں آئے؟ کیا تماشا ہے یہ دین کے نام پر؟ کیا کھلواڑ ہے یہ نبی کی سیرت کے نام پر؟ آج مسلمان نبی کا نام دے کر کے نبی کی ولادت کا جشن منا رہا ہے کہ اس سے ثواب ملے گا، اس سے اسے محبت کا اظہار ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں، کیا نبی کے دور میں نبی کے ماننے والے صحابہ نبی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ جو قرآن کی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 114 ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم نے اللہ سے رزق کا مطالبہ کیا، کیا یہ آیت نبی پر نازل نہیں ہوئی؟ اگر نبی پر نازل ہوئی تو کیا اس کا مفہوم نبی کو سمجھ میں نہیں آیا؟ نعوذ باللہ۔ آپ کہیں گے ساری بات تو صحیح ہے، لیکن پھر ہم کر کیوں رہے؟ یہ ہٹ درمی ہے، یہ دین سے بغاوت ہے، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ نبی کے فرمان پر، یہ نبی کے فرمان کے خلاف کیا ہے، عمل کی کوتاہیاں ہیں یہ۔ اگر نبی کے فرمان پر یہ عمل کرنے والے ہوتے تو نبی کے فرمان کو مد نظر رکھتے، نہ کہ دیگر لوگوں کے اقوال کو مد نظر رکھتے۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کے دور سے نہیں ملتا ہے، صحابہ کے دور سے نہیں ملتا ہے، تو اس کا ایجاد کب ہوا؟ اس کا ایجاد ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے چلے جانے کے 600 برس بعد۔ ایک بادشاہ ہے جس کا نام مظفر الدین اربل،
جس کی وفات ہوتی ہے سن 630 ہجری کے اندر. یہ اس بادشاہ کی جب آپ ہسٹری پڑھیں گے یہ عیاش تھا, یہ رنگریوں کی محفلیں سجاتا تھا. بادشاہوں کے دماغ تو آپ جانتے ہیں, فطور آیا دماغ میں, اس نے ایسا کیا. زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. اس مسئلے پر اس نے ایجاد کیا کہ نبی کی ولادت کا جشن منایا جائے گا. اس پر جواز کا فتویٰ کون دیتا ہے؟ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو الخطاب الحسن المعروف کر کے. اس نے اس کے جواز پر فتویٰ دیا اور ایک کتاب لکھ دیتا ہے بادشاہ کی خدمت میں. اس کے جواز پر بادشاہ اس کو 1000 اشرفیہ انعام دیتا ہے. جب ہم ان دونوں کی ہسٹری میں جاتے ہیں معلوم ہوتا ہے یہ دونوں کے دونوں نہایت ہی ضعیف, یعنی بیہودہ گفتگو کرنے والے, اسلاف کے تعلق سے غلط عقائد رکھنے والے, اپنی زبان درازی کرنے والے, اور ان کے عقائد کے اندر خرابی تھی. کیا ان لوگوں کا ایجاد کیا ہوا عمل مسلمانوں کے لیے باعث ثواب ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں, لیکن پھر بھی مسلمان کر رہا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم نے نہیں سنا تھا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے دین کے اندر کوئی بھی نیا کام ایجاد کیا جو دین سے نہیں ہے وہ مردود ہے. کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ ہو وہ مردود ہے, وہ قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی بھی شخص دین کے اندر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو قرآن سے, محمد رسول اللہ کے فرمان سے, آثار صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے, وہ مردود ہے. ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں, لیکن عملی میدان میں آج ڈنکے کی چوٹ پر لوگ جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی 3 گھنٹے بعد نہا دھو کر کے نیا لباس پہن کر کے رسول اللہ کی آمد مرحبا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مرحبا اور نبی کے نام کے کیک کاٹ کر کے انہوں نے محبت کا ثبوت دیا ہے. میں پوچھتا ہوں اگر یہی محبت ہے تو کیا جو لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی انہوں نے نبی سے محبت کا ثبوت پیش نہیں کیا؟ اور پھر ہمیں یہ محبت کے ترانے ملے نبی سے محبت کے اظہار کے. محبت تو وہ تھی جب دنیا کی سرزمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اللہ کی توحید کا, اور دنیا رسول اللہ کی تکذیب کر رہی تھی. ابو بکر اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہے تھے کہ اگر یہ فرمان محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے تو یہ برحق ہے, یہ سچا ہے. ان سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی کی وفات کی خبر سنی, دیوانہ وار تلوار نکالی, جس نے کہا نبی وفات پا گئی اس کی گردن گئی کام سے. حضرت عثمان ذو النورین سے زیادہ محبت کرنے والا نبی سے کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی نے اپنی 2 چہیتی بیٹیاں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی. حضرت علی سے زیادہ محبت کرنے والا نبی سے کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جس رات کفار و مشرکین حملہ کرنے والے تھے اس بستر پر اس نبی کے بستر پر حضرت علی لیٹتے ہیں, بلا خوف و خطر لیٹ جاتے ہیں. ان لوگوں سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی کے چلے جانے کے بعد ان سارے لوگوں نے امت کی خلافت سنبھالی, لیکن ان کی کسی بھی زندگی سے جس نے میلاد النبی کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اور ہم مسلمان یہ کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے بھائی لا الہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے, محمد رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے, یہ رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں, یہ رسول کی توہین کرنے والے ہیں. آج کے دن چلے جانے کے بعد جن جھنڈوں پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے, جن جھنڈوں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, یہ جھنڈے کچروں کے ڈھیر میں نظر آئیں گے. یہ رسول اللہ کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ غیروں کی رسم و رواج کے طور طریقے پر چلتے ہوئے مسلمان نہیں تو اور کیا ہے؟ جس طریقے سے غیر اپنے اپنے تہواروں پر JSR کے جھنڈے لگا کر کے گلیاں سجاتے ہیں, اسی طریقے سے مسلمان کرتا ہے. اور تہوار کے چلے جانے کے بعد وہی جھنڈیاں ساری کی ساری کچروں کے ڈھیر میں نظر آتی ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا یہ محمد رسول اللہ سے محبت کا ثبوت ہے یا محمد رسول اللہ کی توہین کی علامت ہے؟ بولو. آپ کہیں گے بات تو صحیح, لیکن کرنا نہیں. لیکن ہمیں کرنا اپنے من کی ہے, سننا سب کی ہے. آپ بھی سناؤ, دوسری جگہ بھی جا کر کے سنیں, کریں گے کیا؟ اپنے من کی. ہمارا کام ہے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا, ان کی کیا ہے رہنمائی کرنا.
मानिए न मानिए कि आप जानिए, हम नेक बद हुजूर को समझाए जाते हैं। हकीकत रिवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई, ये उस उम्मत का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। सिर्फ इसलिए कुरान रखा हुआ है ताकों में, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान रखा हुआ है सेट से, अपने अपने आइम्मा, अपने अपने दिमाग और अपने अपने एतबार से इंसान दीन का नाम दे करके दीनी काम कर रहा है। ये दीन नहीं, दीन का खिलवाड़ कर रहा है। सोचने समझने की बात है। हम सबकी फलाह, कामयाबी, कामरानी अल्लाह उसके रसूल की इताअत में है। अगर करेंगे तो दुनिया के अंदर भी फलाह और कामरानी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, आखिरत में भी हम सबका भला होगा। अगर इस रास्ते से हट जाते हैं तो दुनिया के अंदर हमारा कोई पुरसान हाल होगा और आखिरत में हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बार इलाह कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कदम कदम पर हम उम्मत के लोगों के अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हदीस की रोशनी में रहनुमाई फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन मसाइल में हम इख्तिलाफात का शिकार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हदीस की रोशनी में उसका हल तलाश करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह इस मुल्क के लोग जहाँ कहीं भी सैलाब से मुतासिर हैं, सैलाब की जद में आ चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी गैबी मदद फरमा दे। अल्लाह सैलाब को उनसे दूर हटा दे, उनकी जान की, माल की, उनके जानवरों की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं हमारे लिए बारिश फायदेमंद नाजिल फरमा, जहाँ हमारे लिए बारिश से नुकसान हो अल्लाह हमारे ऊपर से बारिशों को हटा देना। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन और सलामती कायम फरमा और प्यार और मोहब्बत के साथ हम सबको रहने की तौफीक अता फरमा। और हम फिर खुसूसी तौर पर दुआ करते हैं फिलिस्तीन और गाजा के मुसलमानों की गैबी मदद फरमा दे। अल्लाह वहाँ के मुसलमान बड़े परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं हमारे ईमान, जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाना।